الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات ذوق شوق محبت عقیدت نال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہدیہ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
احسان فضل کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان پیدا کیا، انسانوں میں سے مسلمان پیدا کیا، مسلمانوں میں سے سن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہمیں چن کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر اپنے در پہ آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سارے کہتے ہیں الحمدللہ۔ نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے گا نعمت میں اضافہ ہوگا۔ تو فلاں نعمت بہت بڑی ناشکری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر انعام ہر احسان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں سے 2-3 جگہ سے تھوڑا حصہ تلاوت کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے 2 احادیث مبارکہ تلاوت کی۔ دعا ہے رب لم یزل سے اللہ پاک ان آیات اور احادیث کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں مساجد کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، سجدہ کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، کیونکہ سجدہ صرف اللہ کا جائز ہے، اللہ کے غیر کا سجدہ جائز نہیں۔ اس لیے اللہ کے گھر میں جو سجدہ کیا جائے اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ مسجدیں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان المساجد للہ، کہ مسجدوں میں کوئی اور کام کرنا جائز نہیں، جو بھی کام کرو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ آج کل ہم مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے تذکرے شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے حال احوال میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ ہمارے پیارے نبی محسن انسانیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا عرصہ پہلے ہمیں بتا دیا کہ جو آدمی مسجد کے احترام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھے گا، مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کام میں لگ جائے گا، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی نیکیاں ایسے ضائع ہو جاتی ہیں جیسا کہ باریک لکڑیوں کو آگ لگا دی جائے تو وہ آگ ان لکڑیوں کو فوراً کھا جاتی ہے۔ فرمایا اس آدمی کی نیکیاں
اس آدمی کے اچھے اعمال، اس آدمی کے اچھے افعال و اقوال، فرمایا جو اس نے کئی سالوں سے محنت کر کے، شب بیداری کر کے، تہجد گزاری کر کے، نمازیں پڑھ کے، حج کر کے، روزے رکھ کے، صدقہ خیرات کر کے، زکاتیں ادا کر کے، عشر ادا کر کے جو اس نے نیکیاں کمائی تھیں اسے پتہ بھی نہیں چلے گا، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرے گا، مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے تذکرے کرے گا، مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کی باتوں میں توجہ دے گا۔ فرمایا اس کی ساری زندگی کی نیکیاں 1 منٹ میں ایسے ضائع ہو جائیں گی جیسے باریک لکڑیوں کو آگ لگا دو تو وہ 1 منٹ میں ضائع ہو جاتی ہیں، بھوسا بن جاتی ہیں، ناقابل استعمال بن جاتی ہیں۔ فرمایا آدمی کی نیکیاں بھی ایسے ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، غور کرنے کی بات ہے کہ ہم مسجد میں کیسے وقت گزارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب جگہ وہ فرمایا مسجدیں ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہیں۔ آج ہم مسلمان اس طرف غور کریں کہ ہمارا دل بازار کی طرف زیادہ کھینچا جاتا ہے یا ہم مسجد میں بیٹھنے کو، مسجد میں اعمال کرنے کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہاں اللہ نے آج سے کئی 100 سال پہلے، کئی صدیاں پہلے یہ فیصلہ سنا دیا تھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، کسی کو میری یہ بات بری نہ لگے، کوئی اپنی طرف اس بات کو منسوب مت کرے۔ میں کسی کا نام لیے بغیر اللہ کے قرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، فرمایا جو مشرک ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ کی توحید پر ایمان نہیں رکھتے، انہیں مسجد میں چین نہیں آتا، مسجد میں سکون نہیں آتا، مسجد میں ان کا دل نہیں لگتا۔ لیکن جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، جو اللہ کی توحید پر ایمان لانے والا ہوتا ہے، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ ایسے آدمی کو مسجد میں ایسے سکون آتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون آتا ہے، اور فرمایا جیسے مچھلی پانی سے باہر تڑپتی ہے، مومن مسجد کے باہر تڑپتا رہتا ہے مجبوری کی بنا پر۔ فرمایا مسجد سے باہر جاتا تو ہے کیونکہ دنیا کے کام کاج بھی اس نے کرنے ہیں، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے لیے بھی حلال کماؤ، اپنی اولاد کے لیے بھی کسب حلال تلاش کرو۔ فانتشروا فی الارض کے حکم پر عمل کرنے کے لیے انسان مسجد سے باہر جاتا تو ہے لیکن اس کا دل بے چین رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے۔ مومن ہر وقت اس خیال میں رہتا ہے کہ جلدی سے اس دنیا کے کام سے جان چھڑا کے مسجد میں جاؤں اور اپنے آپ وہاں جا کے اپنے دل کو سکون دوں۔ یہ ہے شان مومن کی، ایمان والے کی۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک کو مسجد میں سکون نہیں آتا، مشرک مسجد کی آبادی کی طرف توجہ نہیں دیتا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں
یہ شرک ایک عام گناہ نہیں۔ آج کل ہم نے شرک صرف اسی بات کو سمجھ رکھا ہے کہ واضح طور پر کوئی کہہ دے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں اور اس کے ساتھ خدا کو بھی خدا مانتا ہوں۔ آج کل ہم نے بہت زیادہ بت اپنے گھروں میں رکھے ہیں، ہم نے بہت زیادہ بت اپنی جیبوں میں رکھے ہیں، ہم نے بہت زیادہ بت اپنے خیالات اور تفکرات میں رکھے ہیں۔ ہماری سوچ، ہماری فکر یہی ہوتی ہے، جب ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو ہماری نظر کس طرف جاتی ہے؟ اگر میری نظر میری جیب پر پڑتی ہے، میری نظر میری دولت پر پڑتی ہے، میری نظر میرے پیسے پر پڑتی ہے، میری نظر میری برادری پر پڑتی ہے، میری نظر میرے دوستوں پر پڑتی ہے، تو سمجھ لو کہ میں ان کو اللہ کے ساتھ شریک مان رہا ہوں۔ مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ جب مسلمان پر زندگی میں کوئی مشکل آئے، سب سے پہلی نظر اللہ پر جانی چاہیے۔ آج ہمارے عقیدے میں یہی چیز ملاوٹ ہے، اور عقیدے میں ملاوٹ کا نام شرک ہے۔ عقیدے میں ملاوٹ کا نام شرک ہے کہ رب کے ساتھ کسی اور کو بھی اپنا مشکل کشا مان لینا۔ ہم تو رب سے پہلے ہی کسی کو مشکل کشا مانتے ہیں۔ پہلی نظر جاتی ہے جیب پر کہ جیب میں کچھ ہے تو کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ دوسری نظر جاتی ہے برادری پر، برادری والے تعاون کریں گے تو کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ تیسری نظر جاتی ہے دوستوں پر، دوست کچھ کریں گے تو کام ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا۔ علاقے کے وڈیرے اور چودھری پر نظر جاتی ہے، سیاستدان پر نظر جاتی ہے، افسروں پر نظر جاتی ہے، عہدے داروں پر نظر جاتی ہے۔ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو کر لوٹتا ہے، ابھی اللہ والی گلی ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں۔ آخر میں انسان جا کے کہتا ہے کہ ابھی اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ حالانکہ کہنا سب سے پہلے یہی چاہیے تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ ہے، اسباب کے درجے میں دنیا ہے۔ دنیا کو اختیار کرنے کا حکم بھی اللہ کا ہے، لیکن پہلے حکم ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، کہ پہلے اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دو، جب عبادت سے فارغ ہو جاؤ اللہ کی طرف توجہ دو۔ اللہ سے مانگنے کے بعد آدمی پر مشکل ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے، حالات ہیں، حادثات ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ تھا کہ تھوڑی سی تیز ہوا چلتی آپ فوراً مسجد میں پہنچ جاتے، تھوڑی سی تیز ہوا چلتی فوراً مسجد کا رخ کرتے، آپ نماز کی نیت باندھ لیتے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ سے دعائیں مانگ کر، یا اللہ مجھے بھی میری امت کو بھی اس مصیبت سے چھٹکارا دے۔ اللہ سے مانگنے کے بعد پھر ہے اسباب کا حکم کہ اب زمین میں پھیلو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کے دیے ہوئے پیسے سے، اللہ کی دی ہوئی دولت سے، اللہ کے دیے ہوئے خاندان سے، اللہ نے جو آپ کو اچھے دوست عطا کیے ہیں، اب ان سے تعلق جوڑو۔ یہ ہے اللہ کا حکم، اور پھر وہ بھی عبادت کا کہتا ہے، وہ اسباب کا اختیار کرنا وہ بھی عبادت بن جاتا ہے اگر سنت طریقے کے مطابق اسے اختیار کیا۔ تو میرے دوستو، میں بات یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین جگہ وہ مسجد ہے، اور دنیا کی سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہیں۔
آج ہمارا بوڑھا، ہمارا نوجوان، حاجی، غازی، نمازی، مولوی، عالم، تبلیغی، ہونٹل پہ وقت گزارنا یہ اچھا لگتا ہے، وہاں دوستوں کے ساتھ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، عین نماز کا ٹائم، سوئی کو دیکھتے رہتے ہیں، ٹائم پورا نہیں ہو، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ کے بعد چلیں گے، ابھی 3 منٹ رہتے ہیں، 2 منٹ رہتے ہیں، ابھی یار کیا جلدی ہے اتنی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی نماز کا ثواب ہے۔ ہم مسلمان کتنے کمزوری کی طرف چلے گئے۔ صحابہ کے دور میں مسجدیں اتنی بھری ہوئی ہوتی تھیں، سارا دن مسجد میں آباد ہو رہے ہیں، اتنی بھری ہوئی ہوتی تھی مسجدیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بات کہنی ہوتی، آپ فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے، صحابہ پہلے سے مسجد میں انتظار میں بیٹھے ہوتے، فوراً آپ منبر میں تشریف لے جاتے، صحابہ کرام کو واعظ فرماتے۔ آج تو یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے در در پہ کنڈا کھڑکا کے کہتے ہیں کہ مسجد میں جماعت آئی ہوئی ہے، آپ مہربانی کریں ہمارے ساتھ چلیں، دین کی بات ہو رہی ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم نماز کے وقت آ جائیں گے، حالانکہ ہمارا دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو یہ آدھا گھنٹہ پھر بٹھا دیں گے، جھوٹ بھی بول دیتے ہیں جان بوجھ کر، ٹھیک ہے آپ چلیں ہم مسجد میں آ جائیں گے، حالانکہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ جماعت والوں کی نصرت کے لیے جاتے ہیں، 2-4 منٹ بیٹھ کے ایسے تھک جاتے ہیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا، 2-4 منٹ بیٹھ کے ان پہ بہت بڑا احسان کر کے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ کہیں بھی ملیں گے نا تو کہیں گے یہ فلاں مولوی صاحب نے ہماری نصرت کے لیے آیا تھا، یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہم نے مسجدوں کیسے ویران کر دی، آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں گے، آ کے دیکھیں ہم نے کیسی خوبصورت عالیشان مسجد بنائی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں لوگوں کو جا کے کہتا ہوں کہ آپ آئیں دیکھیں، میں نے مسجد پہ لاکھوں روپے لگا دیے، کروڑوں روپے لگا دیے۔ بھائی مسجدوں کو مزین کرنا، مسجدوں پہ زیادہ پیسے لگانا اور مسجدوں کی آبادی کی فکر نہ کرنا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اگر حدیث پاک کو پڑھ کے دیکھیں، صرف یہ نہیں کہ مسجدوں کو مزین نہیں کرنا، قیامت کے قریب مسجدوں کو مزین تو کیا جائے گا، مسجدوں کی بلڈنگیں تو عالیشان ہوں گی، بڑی بڑی بلڈنگیں ہوں گی، بڑی خوبصورت مسجدیں ہوں گی، لیکن آباد نہیں ہوگی، ویران۔ آباد نہ ہونے کے بھی 2 مطلب ہیں، مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اگر ان سے نماز کے مسائل پوچھ لو، نماز سن لو ان سے، تو 100 میں سے 2 آدمیوں کو صحیح نماز نہیں آتی۔ یہ مسجد آباد تو نہیں ہے، یہ بھی ویران ہے، یہ مسجد بھی ویران ہی ہے، 100 آدمی نماز کے لیے آیا ہوا ہے۔ میں آپ کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، اگر نہ بھی آتی ہو نماز پھر بھی مسجد میں آئیں، اللہ توفیق دے گا سیکھنے کی، لیکن سیکھنے کی فکر کریں، فکر کریں کہ میں مسجد میں آتا ہوں، نماز کے مسائل مجھے نہیں آتے۔ مثال کے طور پہ چند دن پہلے میں خود کہیں گیا ہوا تھا، کسی آدمی کے پاس میں بیٹھا تھا، الحمدللہ میرا تعلق والا ساتھی ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ مولوی صاحب آپ کون سی دین کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں تو اس پر کوئی یقین نہیں آ رہا کہ آپ کا کام۔ میں نے کہا آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ نے کتنا عرصہ سکول پڑھا
آپ کے والدین نے آپ پر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے، آپ ماشاءاللہ اس وقت ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہیں، بہت بڑا افسر ہے وہ آدمی۔ میں نے کہا آپ مہربانی کریں، ناراض بھی نہ ہوں، آپ مجھے صرف نماز کے واجبات سنا دیں۔ نماز کے واجبات، واجب کا حکم آپ سن لیں کہ نماز کے واجب کا حکم یہ ہے کہ نماز میں 14 چیزیں واجب ہیں، اگر ان میں سے ایک چیز بھی آپ کی رہ گئی اور آپ نے سجدہ سہو نہ کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ جس آدمی کو نماز کے واجبات آتے ہی نہ ہوں تو اسے کیسے پتا چلے گا کہ میرا نماز میں سے ایک واجب رہ گیا؟ بیچارہ ایسے نیچے منہ کر کے بیٹھ گیا۔ یہ ضرورت ہے نماز مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے، نمازیوں کا مسجد کی طرف آنا، اور پھر نمازی وہ ہوتا ہے جسے نماز آتی بھی ہو، جسے نماز آتی نہ ہو وہ نماز سیکھنے کی فکر بھی نہ کر رہا ہو تو حدیث پاک کے مطابق اس کی نماز آسمان تک جاتی ہی نہیں بلکہ واپس اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ مسجدوں کو بنانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور فرمایا میں خوشخبری سناتا ہوں اس آدمی کو جو دنیا میں رہ کر مسجد بنائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کو اس کے بدلے میں محل بنا کے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس مسجد کے بدلے میں جنت میں محل عطا کریں گے۔ میرے دوستو، مسجدیں بنانا، مسجدوں کو آباد کرنا، مسجدوں کی تعظیم کرنا، مسجد کی صفائی کرنا، مسجد میں اذان دینا، یہ مسلمانوں کی اہم ترین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو صحیح طور پر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا